یہ ہمارا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ہمیں بھوکا ننگا بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا میں جنگیں اسی لیے ہیں، فسادات اسی لیے ہیں، مہنگائی اسی لیے ہے، زلزلے اسی لیے ہیں، سمندروں میں سونامی اسی لیے ہے، دریاؤں میں طوفان اسی لیے ہے، اور سیلاب اسی لیے ہے۔ جب انسانیت کے حقوق مرتے ہیں اور انسان کی زندگیاں بگڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر یہ چیزیں مسلط کرتے ہیں، اور جب انسان کی زندگیاں بنتی ہیں اور انسان اچھی زندگی بنا کے گزرتا ہے تو پھر اگر سونامی چلتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گھاٹی سے آگ پھوٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا اس کو دھکے مار کے وہیں داخل کرو جہاں سے نکلی۔ اس آگ کو اس صحابی نے تھپڑ مار۔ جب ظلم ہوگا تو سونامی آئے گی، جب لوگوں کا دل ٹوٹے گا اور آنکھوں سے خون ٹپکے گا تو دنیا میں دریاؤں میں سیلاب آئے گا، دنیا میں فسادات ہوں گے، دنیا میں جنگیں ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج پیداوار کی شکایت نہیں ہے، پھلوں کی شکایت نہیں ہے، زندگیوں کے بگڑنے کی شکایت ہے۔ ہم زندگی بنائیں، اگر ہماری زندگی بنی ہوگی تو کھیتیوں میں بھی برکت ہوگی، باغات میں بھی برکت ہوگی، تجارتوں میں بھی برکت ہوگی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی چین و سکون، عزت، راحت اور برکت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے یہ زندگی بنانے کی محنت ہے، ہم اپنی زندگی بنائیں، اور زندگیاں بنیں گی جب دل بنے گا۔ اس لیے ہم اپنے دل کو بنانے کی محنت کریں کہ ہمارا دل بنے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت، یہ دل بنانے کے لیے ہے۔ پہلی محنت انبیاء علیہ السلام کی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ پہلا کام ہے تمام نبیوں کا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا۔ ہمیں محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی داد و دہش بتا کر، اللہ کے احسانات بتا کر، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ ہم سے سب سے زیادہ اس کائنات میں اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ ہے۔ کون سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جو اللہ اس کائنات کا خالق ہے اور جو اللہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا۔ الخلق عیال اللہ، خلقت پوری کی پوری اللہ کی عیال ہے۔ یہ پوری خلقت، پورا کریشن، یہ اللہ کی عیال ہے۔ الخلق عیال اللہ، جو اللہ کی عیال کو نفع پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ کا کام اپنی مخلوق کو نفع پہنچانا ہے۔ اللہ اپنے مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ جس نے بھی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا
وہ کام کیا جو اللہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ میری مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ چینٹی کو نفع پہنچانے کا بھی اجر ملتا ہے، کتے کو پانی پلانے کا بھی اجر ملتا ہے، مکھی کو پانی پلانے کا بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا آدمی کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے مخلوق کو نفع پہنچانا، تو اللہ کے مخلوق کو نفع پہنچانا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، آدم کی اولاد انسان، یہ اشرف المخلوقات۔ انسان سے ہمارے 3 رشتے ہیں۔ یہ جتنے انسان بستے ہیں یہاں جھارکھنڈ میں یا ہندوستان میں یا دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کالے ہو گورے ہو، دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان سے ہمارے 3 رشتے ہیں۔ 3 رشتے۔ پہلا رشتہ وہ ایک مالک کے بندے ہیں، سارے کے سارے، نام چاہے جو دے دو، ایک مالک کے بندے ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک مالک کے بندے ہیں۔ مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، کالے بھی، گورے بھی، جتنے دنیا میں انسان ہیں ان کا مالک ایک ہے، ان کا معبود ایک ہے، ان کا اللہ ایک ہے۔ ایک رشتہ یہ۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، 2 باپ نہیں ہیں۔ ایک گیہوں کے دانے سے سارا گیہوں، اور ایک دھان کے دانے سے سارا دھان، اور ایک آم سے سارا آم۔ اسی طرح ایک باپ کی ہم سب اولاد ہیں، ایک باپ کی، یاد رکھنا۔ ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، کالے بھی، گورے بھی، جتنے ہیں انسان دنیا میں، یہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اگر ہم اپنے دادا سے آگے بڑھیں گے، دادا، پردادا، لکڑدادا، چکردادا، تو ہو سکتا ہے کہ 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد ہمارے اور ان کے دادا بھائی نکل جائیں۔ ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، لیکن دونوں اپنے اپنے دادا کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، دادا، پردادا، لکڑدادا، چکردادا، آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بھائی مل جائیں۔ اسی لیے دوسرا رشتہ انسانیت سے ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام۔ پہلا آدمی آدم، آدم کا معنی آدی مانو، پہلا انسان، پرانا انسان، آدی یعنی پرانا۔ تو سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، ہندو بھی آدم کی اولاد، مسلمان بھی آدم کی اولاد، سکھ بھی آدم کی اولاد، عیسائی بھی آدم کی اولاد، یہودی بھی آدم کی اولاد۔ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک باپ کے بیٹے۔ اور تیسرا، ساری کی ساری انسانیت ایک نبی، آقا و مولا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اس لیے ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک باپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ایک نبی کے امتی ہیں۔ انسانیت سے ہمارے 3 رشتے۔ انسانیت کی بنیاد پر، اس رشتے کی بنیاد پر ہمیں انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے کی محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے طوفیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے اپنی زبان سے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا،
تو اس کا مطلب وہ اقرار کرتا ہے کہ کار نبوت، نبیوں والا کام ہم کریں گے۔ جب نبی نہیں آئے گا تو نبیوں والا کام کون کرے گا؟ 600-700 کروڑ دنیا کی آبادی ہے، 200 کروڑ مسلمان ہیں، 600 کروڑ مسلمان، 500 کروڑ مسلمان نہیں ہیں۔ ان مسلمانوں کے ذمے ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کو ایک مالک کی طرف بلاوے، ایک اللہ کی طرف بلاوے اور اپنی جان اور مال سے اس کو نفع پہنچائے، اس لیے کہ وہ غیر نہیں ہے، میرے ہی اللہ کا بندہ ہے اور میرے ہی باپ آدم کی اولاد ہے اور میری ہی نبی کا امتی ہے۔ اس لیے ہم کو اس سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، گلے لگانا ہے اور اس سے یہ کہنا ہے کہ دیکھ ہم سے سب سے زیادہ محبت مالک کرتا ہے۔ مالک کا انکار کوئی نہیں کرتا، چاہے نام کچھ بھی رکھ لو۔ کھانا کون دیتا ہے؟ کہ مالک۔ پیدا کون کیا ہے؟ کہ مالک۔ آنکھیں کس نے دی ہے؟ کہ مالک۔ زبان کس نے دی ہے؟ کہ مالک۔ ہاتھ پیر کس نے دیا ہے؟ کہ مالک۔ بیوی بچے کس نے دیے ہیں؟ کہ مالک۔ وہ مالک کون ہے؟ وہ مالک وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس پورے کائنات کا مالک ہے۔ ذرے ذرے کو اس نے بنایا ہے اور ذرے ذرے کو اس نے دنیا میں لایا ہے۔ وہی مالک ہمارا بھی ہے اور وہی مالک سب کا ہے۔ اس مالک کی طرف انسانیت کو بلانا، سب کو بلانا، اور کیا کہہ کے بلانا؟ دیکھو وہ مالک ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بھی اس سے پیار کریں۔ وہ مالک ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بھی اس سے پیار کریں۔ ہم اس کی بات مانیں، فرما برداری کریں، اطاعت کریں، اس کو راضی کریں۔ یہ بات دنیا کے ہر انسان سے ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مالک نے پیدا ہونے سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اس مالک نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، حالانکہ ماں کے پیٹ میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا اس کی آنکھیں بند رہتی۔ اس مالک نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا، اس مالک نے ہمیں ہاتھ پیر دیا جہاں اس کی ضرورت ماں کے پیٹ میں نہیں تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اللہ نے ہم کو دے دیا۔ ہمارے منہ میں زبان دے دیا، دانت نہیں دیا، مسوڑے دے دیے، اور ہاتھ دے دیا اور پیر دے دیا اور آنکھیں دے دی اور کان دے دی۔ وہ مالک کتنا شفیق، کتنا مہربان، کتنا محبت کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ماں کے پیٹ میں ہو یا عیسائی ماں کے پیٹ میں ہو یا یہودی ماں کے پیٹ میں ہو یا مسلمان ماں کے پیٹ میں ہو۔ ماں کے پیٹ میں جو بھی انسان ہے اس کے ضرورت کی چیزیں اس مالک نے ماں کے پیٹ میں دے دی۔ کوئی ماں کے پیٹ سے آنکھ چھوڑ کے آ گیا، کان چھوڑ کے آ گیا، زبان چھوڑ کے آ گیا، انگلیاں چھوڑ کے آ گیا، ناخون کے پوروے چھوڑ کے آ گیا، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر اس کو آنکھ نہیں دے سکتے، اس کو کان نہیں دے سکتے، اس کو زبان نہیں دے سکتے، اس کو ہاتھ پیر نہیں دے سکتے۔ ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ ہماری ضرورت کی تمام چیزیں ماں کے پیٹ میں دے دی۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ کے ساتھ ساتھ سورج کی روشنی دی۔ ہم دنیا میں آئے تو ہم کو چاند کی چاندنی دیا، ہم کو ستارے اور سیارے دیے، ہم کو ہوا دیا، ہم کو دریا دیا، ہم کو پہاڑ دیا، ہم کو اناج اور غذائیں دی، ہم کو پھول اور پھل دیے۔ اس مالک نے اس دنیا میں آنے کے بعد جتنی ضرورت ہے اس کو پہلے سے دے کے بھیج دیا۔ اب ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ جب وہ مالک ہم سے پیار کرتا ہے، ہم پر احسان کرتا ہے
اور دنیا میں آنے سے پہلے ساری چیزیں دیتا ہے، تو ہم پر بھی ضروری ہے کہ اس مالک سے پیار کریں اور اس سے محبت کریں اور اس کی اطاعت کریں اور اس کی فرما برداری کریں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اور بنائیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اس مالک سے جب پیار کریں گے اور اس مالک کے بندوں کو اس مالک کی طرف بلائیں گے اور کہیں گے کہ اس مالک سے محبت کرو جس مالک نے تم کو ساری چیزیں دی ہیں، اس کا احسان۔ اس کو کہتے ہیں دعوت، کہ ہمیں ہر انسان سے موقع مصلحت کے مطابق ہر انسان سے ہمیں کہنا ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس کے پیار کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے پیار کی دلیل یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہماری ضرورت کی چیزیں دے دیا، اور جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اتنی بڑی کائنات دے دی کہ اس میں دوڑو، گھومو پھرو، اپنی ضرورت کی چیزیں تلاش کرو۔ تو دونوں چیزیں دی، ہمیں باہر کے نقشے بھی پھیلا دیے اور اندر میں اعضا بنا کے دے دیے۔ اس مالک کا ہم پر احسان ہے، اور آدمی احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو احسان الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، الانسان عبد الاحسان۔ انسان بندہ کس چیز کا؟ احسان کا۔ سب سے زیادہ احسان اس مالک کا ہے۔ یہ اس کے احسانات گنوا کر کے اور اس کے احسانات بتا کر کے ہم انسانیت کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ ایک کام یہ ہے انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ انسانیت کو اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں گے اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو میرا اللہ راضی اور خوش ہو کر ہماری دنیا کی زندگی بھی بنا دے گا اور آخرت کی زندگی بھی بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے مخلوقات کو نفع پہنچانا۔ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی قوتوں اور طاقتوں کو مسخر کریں گے اور اس کے لیے مددگار اور معین بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بھیجی۔ ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی، ایک ایمان، دوسرا علم۔ ایک ایمان، دوسرا علم، یہ دو چیزیں بھیجی ہیں ہماری زندگی کو بنانے کے لیے۔ زندگی بنتی ہے ایمان سے، ایمان کا محل دل ہے۔ ایمان کہاں رہتا ہے؟ کہ ایمان دل میں رہتا ہے۔ ایمان کا محل دل ہے، ایمان دل میں رہتا ہے، کہ ایمان کا محل دل ہے۔ اور ایمان اور علم اس لیے ہم کو دیا گیا کہ علم سے حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ حق والوں کا حق دے دو۔ اس دنیا میں آئے ہو تو تمام مخلوقات کا کم یا زیادہ، چھوٹا بڑا تم پر حق ہے۔ ماں باپ کا بھی حق ہے، بھائی بہن کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، سماج کا بھی حق ہے، حقدار کا حق ہے، ملک والوں کا بھی حق ہے، اور دنیا کے مخلوقات کا اور دنیا کے انسانوں کا بھی حق ہے۔ علم دیا گیا ہے حقدار کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ایمان دیا گیا اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے یہ ایمان دیا گیا، اور علم دیا گیا حقدار کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ہم حقدار کا حق ادا کریں، اس کے لیے ہمیں علم دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ ایمان کا محل دل ہے،
کہ ایمان دل میں ہوگا، ایمان کی محنت کرنی ہے تاکہ دل بن جائے۔ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی دعوت دے کر اپنا ایمان بنائیں، ایمان کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ جتنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان بنے گا، اور حقدار کا حق ادا کریں۔ جو حقدار ہیں حق والوں کا حق دیں، ماں باپ کا بھی حق دیں، بیوی بچوں کا بھی حق دیں، بھائی بہن کا بھی حق دیں، رشتہ داروں کا بھی حق دیں، اور اپنے سماج کا بھی حق دیں۔ حق تو جانوروں کا بھی ہے، ہمارے یہاں حق تو جانوروں کا بھی بتایا گیا کہ حق تو جانوروں کا بھی ہے۔ حق تو پانی کا بتایا گیا، کہا گیا کہ پانی ضائع مت کرو، ہمیں پانی ضائع کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں پانی ہے تو ہم کو احساس نہیں ہے، جن ملکوں میں پانی نہیں ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ پانی کی کیا قیمت ہے۔ اسی لیے ہمیں پانی ضائع کرنے سے منع کیا گیا، پانی ضائع کرنے سے منع کیا گیا۔ حقدار کا حق دو، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا حق دو، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا حق دو۔ یہ علماء سے سیکھنا پڑے گا اور علماء سے سمجھنا پڑے گا۔ ہماری اس دعوت میں اور تبلیغ کی محنت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں نکال کر دین کا شوق آ جائے، اس کے لیے فضائل کے ذریعے سے اور فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے دین کا شوق پیدا ہو، اس کی محنت کرائی۔ اور جب دین کا شوق پیدا ہو گیا تو بنیادی دین سکھانے کی محنت کرائی کہ بنیادی دین سیکھ لو۔ بنیادی دین میں کلمہ اور نماز ہے، علم اور ذکر ہے، اخلاق اور اخلاص ہے، اور اللہ کے راستے کی محنت ہے کہ بنیادی دین سیکھنے کے لیے کہا۔ پورا دین جماعت میں نکل کر آدمی نہیں سیکھتا ہے، اور پورا دین جماعت میں نکال کر نہیں سکھلایا جاتا ہے، بلکہ بنیادی دین سکھلا کر پورے دین کا شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ بنیادی دین سیکھ لو اور پورے دین کا شوق لے کے لوٹو، اور جب پورے دین کا شوق لے کر اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں پورے دین کا شوق لے کر لوٹو تو اب مقامی علماء سے رابطہ کر کے، اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے مکتب کے اساتذہ سے، علماء سے اپنا تعلق پیدا کر کے پورا دین، اپنی ضرورت کا دین ان سے سیکھو۔ پورے دین سے مطلب جو میری ضرورت کا دین ہے، اپنی ضرورت کا دین سیکھنا فرض ہے، پورا دین سیکھنا فرض نہیں ہے۔ پورا دین تو علماء کے پاس ہے، لیکن ہم اپنی ضرورت کا دین سیکھ لیں۔ میری ضرورت کا دین سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہو جائے، عقیدہ صحیح ہو جائے، اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو زور سے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ یعنی ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ ایمان سے چلا گیا۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقائد کا علم ہے۔ کہے کا علم ہے یہ؟ ہاں، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس کو کہاں سیکھیں گے؟ اپنے علاقے کے علماء سے سیکھیں گے، مکتب کے مولانا صاحب سے سیکھیں گے، ان سے وقت لیں گے، ان سے کہیں گے کہ حضرت مجھے عقائد کا علم سکھلا دیجئے، اور ان سے جا کے عقائد کا علم سیکھیں گے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے، عقائد صحیح ہوگا تو آدمی جنت میں جائے گا۔ اس لیے نبی پیدائش سے لے کر موت تک معصوم ہے، نبوت کے بعد نہیں، سمجھنا اس کو۔ نبوت تو 40 سال کے بعد یا کچھ سال کے بعد نبوت عطا ہوئی، تو نبوت کے بعد معصوم ہو یہ نہیں۔ کہ سیکھو یہ علماء سے، اپنے دین علماء کے پاس ہے، دین اللہ والوں کے پاس ہے۔
جماعت میں جا کر دین کا شوق پیدا کرنا ہے، لوٹ کے آ کے اپنے علماء سے اپنے دین کی تکمیل کرنی ہے، اہل اللہ سے مل کر، اللہ والوں سے مل کر اپنے دین کی تکمیل کرنی ہے۔ تو نبی معصوم ہیں پیدائش سے لے کر موت تک۔ اگر کوئی نبی میں عیب لگائے گا اور نبی کی شکایت کرے گا اور نبی کی کمی بیان کرے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ نبی معصوم ہیں پیدائش سے لے کر موت تک، اللہ بے عیب ہیں، نبی معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے گئے، وہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو گئے، ہمیں ان سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ مغفور ہیں اور اولیاء محفوظ ہیں۔ اولیاء کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، اولیاء کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ بے عیب ہے، نبی معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، اولیاء محفوظ ہیں۔ ہم عقائد کا علم اپنے علماء سے سیکھیں، فرشتوں کے بارے میں سیکھیں، جنت جہنم کے بارے میں سیکھیں، تقدیر کے بارے میں سیکھیں۔ تقدیر یہ عقائد کا علم ہے۔ تقدیر بھلا ہو یا برا، بھلا ہو یا برا، سب اللہ کے ہاتھ میں، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترقی تنزلی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور شفا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فاعل حقیقی اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اصل اللہ ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی فاعل حقیقی، وہی فاعل۔ یہ عقائد کا علم ہے، سب سے پہلے عقائد کا علم سیکھنا ہے۔ کہاں سیکھیں گے؟ اپنے علماء سے سیکھیں گے۔ دیکھو دین علماء کے پاس ہے، یاد رکھنا اس بات کو اچھی طرح، دین علماء کے پاس ہے اور دین صلحاء کے پاس ہے، دین اللہ کے اولیاء کے پاس ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، علماء اور صلحاء سے جڑے ہم، اور علماء اور صلحاء سے جڑ کر اپنے دین کو سیکھیں اور دین کو اپنے مکمل کریں۔ دین علماء کے پاس ہے۔ اللہ کے راستے میں جائیں گے، چلے کے لیے جائیں گے، 4 مہینے کے لیے جائیں گے، کم و بیش اوقات کے لیے جائیں گے، اللہ کے راستے میں بنیادی دین سیکھ کر آئیں گے۔ جب مقام پر آئیں گے تو اپنے علماء سے اپنے دین کی تکمیل کریں گے۔